اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا کہ میں تم کو کتاب دوں اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا تم نے کیا اقرار کر لیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح سے جو ہے عہد لیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر تمہارے درمیان تشریف لائے، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، چاہے وہ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد، گویا کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام کے درمیان جب بھی تشریف لائے تو فرمایا کہ تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور گواہ رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا، اس چیز کو جو ہے مد نظر رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے درمیان نبی محتشم رسالہ جواب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو تم جو ہے ان کا انکار کر دو، تم جو ہے ان پر ایمان نہ لاؤ۔ گویا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس عرفہ و اعلیٰ ہے۔ میرے آقا نبی محتشم رسالہ جواب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے کہ جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مقدس فرقان حمید قرآن رشید میں ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر اقدس کو بلند کیا ہے۔ وہ کس لیے؟ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، باقی کسی کے لیے۔ کسی کے گھٹائے سے گھٹا ہے نہ گھٹے گا، کسی کے گھٹائے سے گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جبکہ بڑائے خود اللہ تعالیٰ تیرا۔ حضرین اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس گویا کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہمارے درمیان جو ہے رواں دواں ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ اور ربیع کہتے ہیں عربی میں بہار کو۔ اللہ اکبر۔ کس کو کہتے ہیں؟ بہار کو۔ ایک بہار آ گئی، گویا کہ بستیاں ویران تھی، خون ریزیاں تھی، قتل و غارت تھی، اور اچانک ایک طلوع جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ ایک گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہم چاند سے تشبیہ بھی نہیں دے سکتے ہیں، سورج سے تشبیہ بھی نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کہ اگر چاند کو زیبائی ملی اور سورج کو روشنائی ملی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اقدس سے ملی، صدقہ سے ملی۔ گویا کہ میلاد، مولود اور ولادت کا ایک ہی مفہوم ہے، یعنی کسی کے پیدا ہونے کا ذکر کرنا، کسی کی پیدائش کا تذکرہ کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے اور تمام روحوں سے یہ عہد لے لیا، اور کسی کی ولادت کی اطلاع خبر دینے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے حالات کو بیان کرنا، اس کو میلاد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میلاد کہتے ہیں۔ جیسا کہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس فرقان حمید قرآن رشید میں اکثر انبیاء کا ذکر خیر کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ان کی زندگیوں کے حالات بھی پوری تفصیل سے بیان کر دیے ہیں، اور فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت پاک کا ذکر کرتے ہوئے، تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدْتُ، کہ جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن پر سلام، ان کی ولادت پر سلام۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا
کہ والسلام علیہ یوم ولدت، سورہ مریم، کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن میرا ہی سلام مجھ پر۔ ان کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت پاک کے ذکر خیر، اور میرے آقا نبی محتشم رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے بیان کے ساتھ ساتھ آپ کی آمد کی اطلاع، تشریف آوری کی خبر اور جلوہ فرمائی کے اعلان کے ساتھ ساتھ آپ کی مقدس زندگی کے ہر پہلو پر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایک جو ہے روشن کی طرح ہمیں جو ہے ایک درس دے دیا۔ ناظرین اکرام، آپ کے کہیں خلق عظیم کا تذکرہ قرآن مقدس میں ملتا ہے، اور کہیں آپ کے لطف و کرم کا ذکر ملتا ہے، کہیں آپ کے حسن و جمال کی تفسیر ملتی ہے، اور کہیں آپ کے خطبات کی تفسیر ملتی ہے، ہاں کسی جگہ پر منبر و محراب کی تفسیر ملتی ہے، اور کسی جگہ جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میدان جہاد میں نکلنے کے پہلو ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام انبیاء علیہ السلام سے آپ کی رسالت پر ایمان لانے کا عہد لیا جا رہا ہے، اور کبھی مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد کہہ کر روح اللہ سے ان کی آمد کی خوشخبری دلائی جا رہی ہے، گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا کر کے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر کے، کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں کہ جن کا نام نامی اس نے گرامی احمد ہوگا۔ ناظرین اکرام، کبھی ربنا وبعث فیہم رسولا کے الفاظ میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام سے انہیں مبعوث کرنے کی دعا کرائی جا رہی ہے، اور کہیں جو ہے قد جاءکم من اللہ نور فرما کر آپ جو ہے خود آپ کی تشریف آوری کا اعلان فرمایا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھیں کہ یہاں کچھ سوالات سے نشین کر لیں کہ انسان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے کہیں دلائل ہیں؟ کیا اس پر کوئی کتاب لکھی گئی ہے؟ اگر انسان احادیث طیبہ کی طرف جائے تو امام ترمذی نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202 باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا باب جو ہے قائم کیا ہے۔ ناظرین اکرام، اب سوال جو ہے یہ ہے کہ عید کا لفظ بھی کیا قرآن پاک میں موجود ہے؟ تو عید کا لفظ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیدیں تو دو ہی ہیں، عیدیں تو دو ہی ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر جمعہ جو ہے عید کا دن ہے، ہر جمعہ کیا ہے؟ عید کا دن ہے، اور فرمایا کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے سوال کیا، سوال کیا گیا کہ آپ کا رب آسمانوں سے پکا پکایا کھانا جو ہے دسترخوان بھیجنے پر قادر ہے؟ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو، مطلب یہ کہ ایماندار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا انکار نہ کرو، کہ یہاں میرا اللہ ایسا کر سکتا ہے کہ ہر چیز پر جو ہے قادر ہے، وہ جو ہے دسترخوان بھی اتار سکتا ہے۔ فرمائے کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، دعا فرمائی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا، اے میرے اللہ آسمانوں سے ہمارے لیے پکے پکائے کھانوں سے بھرا ہوا دسترخوان نازل فرما دے، تاکہ ہمارے لیے، ہم سے پہلوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عید ہو جائے۔ ناظرین اکرام، ایک بہت بڑی تفصیل سے جو ہے اس پر گفتگو ہے، اور پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں منانا، پھر جو ہے تذکرے کرنا، یہ بھی جو ہے حدیث طیبہ سے ثابت ہے۔ بنو نجار کی بچیاں جب پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو کس طرح جو ہے ڈف بجا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کرنے کی، طلع البدر علینا، اس پر جو ہے انشاءاللہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وآلہ وسلم علیہ اجمعین۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وضاعنا واسع الكرم۔ اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم
لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة في القدر إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت تمام مشكلة الوجود لا تنصر إلى دنيا ما عافيت وجودك وما تعلمنا هم سب کے حال پر رحمت فرما. یا الہ العالمین سب کی جائزی تمنا قبول عطا فرما. یا الہ العالمین بیماری کو شفا عطا فرما. شفاء كل عاجل دائم مستمر عطا فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.